رہے ہوں گے کہ بنگال کے اندر ہمارے ملک کے ہوم منسٹر امت شاہ نے اعلان کیا ہے کہ ہم NRC لاگو کریں گے، CA کو لاگو کریں گے۔ ایسے حالات کے اندر ہمارے شہر کی بدقسمتی کہیے کہ تقریباً 33,000 لوگوں کے نام دیے گئے اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ ووٹر لسٹ میں ان کے نام کم کیے جائیں۔ ڈپارٹمنٹ نے اپنے طور پر انکوائری کے ساتھ 19,800 نام کٹ کر دیے۔ 19,800 نام ووٹر لسٹ سے کاٹ دیے گئے۔ ان میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کا نام ڈبل بھی نہیں ہے اور جو الحمدللہ زندہ ہے، میت بھی نہیں ہے، لیکن ایسے لوگوں کے بھی نام کٹ کر دیے گئے ہیں۔ میں ذوحان فاؤنڈیشن کے صدر و اراکین سے یہ گزارش کروں گا اور اسی طرح شہر کے ذمہ داران یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ ایسے لوگ جو ووٹر لسٹ میں جن کے نام کم کر دیے گئے ہیں، ایسے لوگوں کا نام بڑھایا جائے، اس بات کی کوشش کی جائے۔ بات یہ ہے کون جیتے گا کون ہارے گا، ووٹر لسٹ میں جس کا نام ہے وہ کسے ووٹ دے گا کسے ووٹ نہیں دے گا، یہ اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، لیکن یہ طریقہ کار کہ 33,000 لوگوں کے متعلق ڈپارٹمنٹ سے یہ دعویٰ کرنا کہ یہ بوگس ووٹر ہیں، یہ بات بالکل غلط بات ہے اور مالیگاؤں کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے 19,800 لوگوں کے نام کٹ کیے گئے ہیں اس میں 70-75% وہ لوگ ہیں جو ایک مخصوص برادری سے تعلق رکھتے ہیں، جو ایک مخصوص سوچ رکھتے ہیں، انہیں ٹارگٹ کر کے ان کا نام کٹوایا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی بیداری کا ثبوت دینا ہوگا اور اس کام کو انجام دینے کے لیے جس طرح آج ذوحان فاؤنڈیشن کے لوگوں نے اپنے محلے کے لیے، اپنے شہر کے لیے یہ ذمہ داری از خود اوڑھی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کا حق دلانے کے لیے غریب لوگوں کے راشن کارڈ پر ان کو پورا اناج ملے، اس سلسلے میں اس کی کوشش کریں گے۔ ابھی پچھلے دنوں FDO کے ذمہ داران کے ساتھ جب میری میٹنگ ہوئی تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی سامنے آئی جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ راشن کارڈ میں 7 لوگوں کے نام ہیں، 8 لوگوں کے نام ہے، 4-5 لوگوں کو راشن دیا جاتا ہے اور باقی لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آن لائن تمہارا نام دکھ نہیں رہا ہے۔ اسی کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو اناج دیا نہیں جاتا ہے، شکر ملتی ہے، شکر لوگوں میں تقسیم نہیں کی جاتی، بچا ہوا اناج اور شکر بلیک مارکیٹنگ کی جاتی ہے۔ اس طرح کی جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کے پیش نظر کام کرنے کے لیے سمیر سر اور ان کے ساتھیوں نے یہ پروگرام ترتیب دیا ہے۔ میں ایک ذمہ دار ہونے کے ناطے پورے شہر کی طرف سے سمیر سر ان کے ساتھیوں کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ کام کرنا ہے، کام کرنے کے لیے اگر ہم میں ہمت اور حوصلہ ہے اور لوگوں کا تعاون ہے تو پھر کوئی کام مشکل نہیں۔ آج کا دن، آج یوم جمہوریہ ہے۔ 15 اگست 1947 کو دیش آزاد ہوا تھا اور جس وقت انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت ہندوستان کے لوگوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اقتدار عوام کے ہاتھ میں دیا جائے، اور شاید میرے علم کے مطابق ڈاکٹر صاحب اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جہاں جہاں جمہوریت رہی ہے وہ جمہوریت کچھ اس طرح کی رہی ہے کہ اسے ایک الگ حیثیت حاصل تھی اور ہندوستان کی جمہوریت کو ایک الگ حیثیت حاصل ہے۔ جیسے انگلینڈ بہت پرانی جمہوریت ہے وہاں پر، لیکن وہاں پر ووٹ دینے کا حق صرف امیروں کو حاصل تھا، غریب آدمی ووٹ نہیں دے سکتا تھا، اور مرد ووٹ دیا کرتے تھے، عورتوں کو ووٹ دینے کا حق نہیں تھا۔ 1930 میں انگلینڈ میں عورتوں کو ووٹ دینے کا حق ملا۔ ہمارے ہندوستان میں 15 اگست 1947 کو دیش آزاد ہوا، اس کے لیے آئین، دستور، سنویدھان بنانے کے لیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کی قیادت میں تقریباً 242 یا 52 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنی تھی جس میں 37 مسلمان تھے اور زیادہ تر جمعیت علماء کے ذمہ داران تھے، جنہوں نے اس ملک کو جو آئین اور دستور دیا ہے کہ ہر ہندوستانی چاہے وہ مرد ہو
عورت ہو، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا ہو، سب کو ووٹ دینے کا حق ملا، اور پہلے دن سے یہ حق ملا۔ دستور کے اندر یہ بات رکھی گئی کہ اس ملک میں جو قانون ہوگا وہ لامذہبی ہوگا، جو حکومت ہوگی وہ لامذہبی ہوگی، کسی مذہب کی حکومت نہیں ہوگی، اور دستور کسی مذہب کے مطابق نہیں چلے گا۔ ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب کے مطابق آزادانہ طور پر عبادت کرنے کا اور رسم و رواج کی ادائیگی کا پورا حق حاصل ہوگا۔ انہیں اپنے مذہب کی تعلیم دینے کا اور تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ وہ مسجدیں بنا سکتے ہیں، مندر بنا سکتے ہیں، چرچ گرودوارا بنا سکتے ہیں، وہ مدرسے قائم کر سکتے ہیں، خانقاہیں قائم کر سکتے ہیں، اور اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے یہ جمہوریت پورے ملک میں اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے، اور ہمارا یہ ملک جس کے لیے دستور بنایا گیا، 2 سال 11 مہینے 18 دن کی محنت کے بعد یہ دستور بنا، اور اس دستور کمیٹی میں جو لوگ تھے وہ اپنی جگہ انتہائی معتبر لوگ تھے، جنہوں نے یہ دستور دیش کو دیا ہے۔ دستور میں ترمیم ہوتی رہی ہے اور ترمیم ہوتی رہے گی، لیکن اس قانون کی جو بنیادی دفعات ہے اسے بہرحال باقی رکھنا، اور اس دیش کو باقی رکھنے کے لیے اور اسے متحد رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ یوم جمہوریہ کا موقع ہے، اس موقع پر اس آفس کا افتتاح ہو رہا ہے۔ ہر ہندوستانی کو اس کے دستاویزات، ہندوستانی شہریت کے ثبوت فراہم کرانے کی جدوجہد اور کوشش کی جائے گی۔ جو لوگ آفیسز میں کام کروانے کی جانکاری نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ان کے کاغذات، راشن کارڈ بنوانے کے لیے جو ایک آفس کا افتتاح سمیر سر اور ان کے ساتھیوں نے کیا ہے، میں اس پر انہیں مبارکباد دوں گا، اور بہت اہلیان شہر کی طرف سے میں بہت شکر گزار ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جس کاز اور مقصد کو لے کر کے اس آفس کا افتتاح ہو رہا ہے، اس کاز اور مقصد کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔ شہر عزیز کے ایم حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل کاظمی صاحب کے ہاتھوں ذوحان ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا جو ہے NGO کی آفس کا افتتاح عمل میں آئے گا۔ دعا ہوگی، دعا کے بعد افتتاح عمل میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم لک الحمد کما ينبغي لجلالك اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ اللهم إنا أصبحنا منك بنعمة وعافية وستر وتوفيق، فالحمد لله على ذلك، فأتمم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة۔ اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض حاجاتنا واشف مرضانا وارحم موتانا۔ اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة قلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا۔ اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سب تھوڑا سا بچے لوگ تھوڑا پیچھے ہو جائے، دیگر مہمانان کرام سے گزارش تھوڑا سا آگے آ جائے، اور حضرت مولانا مفتی محمد اسماعیل کاظمی صاحب کے دست مبارک سے ذوحان فاؤنڈیشن NGO کی آفس کا افتتاح عمل میں آئے گا، اور اس کے بعد صدر موصوف کی شکریہ کے ساتھ، تمام احباب کے شکریہ کے ساتھ پروگرام کو یہیں پر
मुलतवी होने का ऐलान किया जाएगा। तमाम मुकर्रमीन की आवाज़ जो आपके तालीम में पहुंची है, मास्टर सादुद्दीन साहब के साउंड के जरिए आप तक पहुंची है। कुर्सी ले लो अंदर।